جی ابھی ابھی خبر پہنچی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے کہ اگر گورنر جو ہے وہ حلف نہیں لیتے تو میڈم یہیں پر ابھی خبر آئی ہے، تو آپ کا کیا ریئیکشن ہے اس خبر پہ؟ جی ہم ادھر ہی تھے آپ کا انتظار کر رہے تھے، بڑے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چھاپا مار رہے ہو بڑے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کی نہیں آپ کے سامنے کھڑے تھے. مجھے پتہ ہے یہ ویسے زیادہ ٹرینڈ ہیں یہ سارے، ان کو باقی جو ہوتے ہیں نا ان کو آپ کو کور کرنا ٹریننگ کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، ظاہر ہے آپ جہاں بھی آپ کے فوکس. یہ ذرا جی میڈم بتائیے گا، ابھی خبر آئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا چیف جسٹس نے کہ اگر گورنر نہیں لیتے حلف تو پھر اسپیکر لے لیں گے، تو یہ بھی سنا ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ خصوصی طیارے پہ جائیں آپ پشاور اور حلف لیں. بلاول بھٹو گورنر چونکہ کراچی میں تھے تو انہوں نے ہدایت کی ہے گورنر فیصل کریم کنڈی کو کہ آپ کو ہیلی کاپٹر دیا جائے گا گورنر سندھ کا، تو آپ پشاور جائیں اور حلف لیں. مطلب یہ تو ایک میں کہہ رہا ہوں پارٹی کا انٹرنل چینج ہے، باقی پارٹیوں کو کیا مسئلہ ہو گیا تھا یہ نہیں سمجھ آئی. خیر یہ ہو جائے گا، تھوڑا بہت ایکٹیویٹی ان کی ہوئے گی، ہو جائے گا. رہائی بھی تو علی مین گنڈا پور صاحب اور وزیر اعلیٰ پہ جڑی ہوئی تھی کہ وہاں سے کوئی ورکنگ نہیں کی جا رہی تھی، تو ابھی یہ نہیں میرا نہیں خیال. دیکھیں پاکستانی عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے عمران خان کی رہائی، پاکستانی عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور عمران خان اپنے کیسز کا سامنا کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے کیسز کا سامنا کیا. اصل میں جس میں سزا ہونی ہے یہ آخری کیس ہے جو 3 سال پہلے مطلب قسط اس کی 3 سال پہلے شروع ہوئی تھی، توشہ خانہ اور القادر، یہ 2 کیسز سے شروع ہوا تھا. جب ان پہ بے گناہ ثابت ہو گئے کیس کے اندر، یہ ججز کو بھی پتہ ہے، لائرز کو بھی پتہ ہے، پروسیکیوشن کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے. جو کیس پڑھتا ہے ان کو پتہ ہے، وٹنسز کے کاؤنٹ سے پتہ ہے. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ آ گیا ہے، اور عمران خان کو کیا کہتے ہیں، آپ کہیں گے خراج تحسین پیش کریں کہ جس نے اس دن کہا تھا جب یہ کیسز شروع ہوئے تھے کہ میں اپنے کیسز کا عدالت میں سامنا کروں گا. آپ جتنے مرضی ججز کا کہہ دیں کہ ججز مجبور ہیں، ججز مجبوری میں کر رہے ہیں، لیکن جو ریکارڈ پہ چیز جا رہی ہے، جو ریکارڈ بن گیا ہے، وہ تو ججز کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، وہ نہیں تبدیل ہو سکتا. یہ جو ٹرائل کورٹ میں ریکارڈ مکمل اتنا تفصیلی ریکارڈ تیار ہو گیا ہے، چاہے سائفر کیس ہو، چاہے توشہ خانہ ہو، اور چاہے القادر ہو، اور چاہے عدت کا کیس ہو، یہ سارے کیسز عمران خان نے ان کا 3 سال سے سامنا کیا ہے. اور جو توشہ خانہ جب یہ جو انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی لکھوائی، عمران خان نے 2 دن لگا کر خود ڈیٹیل میں ایک جو سینٹنس تھی وہ خود عمران خان چیک کر رہے تھے اور انہوں نے اس کی کریکشن کی ہے. اور یہ کیس جب چاہیے سزا دے دیں گے، یہ دینی ہے. وہ سب کو پتہ ہے کہ پہلے سے لکھی ہوئی سزا ہے، جج صاحب کو پتہ ہے، بلکہ جج صاحب تو میں کہ آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنا کام کروں، سزا دوں اور جاؤں. ٹھیک ہے، بس یہی ہو رہا ہے. اچھا میڈم ایک سیکنڈ. اب جب عمران خان کو سزا ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کے لیے ہمیں جانا ہوگا ہائی کورٹ کے اندر. یہ وہی ہائی کورٹ ہے ڈوگر صاحب کا جس کے اندر ہمیں القادر کو 10 مہینے لگے. اب جا کر 16 تاریخ کو تاریخ لگی ہوئی ہے جو پرسوں ہے. اب دیکھنے والی بات یہ کہ پرسوں کو وہ سنتے ہیں، وہ انتظار کریں گے کہ توشہ خانہ میں سزا ہو جائے. آپ دیکھ لینا یہ 16 کو، اب یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ نہیں سنیں گے. یہ انصاف کے آج کل یہ حالات ہیں کہ سب کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ کیا اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے. تو لیکن عمران خان نے سامنا کیا ہے اور ان کو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ انہوں نے کتنی ہمت کی ہے. وہ یہ آپشن تھی، یا جو لوگ کہتے تھے، جو سارے آگے کہتے تھے دیکھیں ڈیل کر لیں. ڈیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن عمران خان نے اس کے ساتھ بے گناہ بھی ثابت ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ میرے خیال میں ان کے پاس کسی کے پاس آپشن نہیں رہے گی ان کو چھوڑنے کی. کتنی دیر یہ ججز یہ آنکھ مچولی کھیلتے رہیں گے. میڈم جو آج آپ کے وارنٹ جاری ہوئے اس والے سے کیا کہیں گی؟ اس پہ کل پیش ہوں گی آپ؟ دیکھیں ہمارے لائر جو فیصل ملک ہیں وہ اس وقت کئی بار کے الیکشن میں تھے، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کیا حالات ہیں سڑکوں کے. انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں ہوگا اور
आप भी नहीं होंगे, तो उनसे उन्होंने अस्तस्ना मांगी थी, क्या कहते हैं, हाजिरी से अस्तस्ना मांगी थी, हाजिरी माफ़ी मांगी थी, तो उन्होंने उल्टा अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। नॉन बेलेबल हैं। आज गिरफ्तारी तो नहीं होगी? एक नहीं है ना, 3 दफ़ा हो चुके हैं। कोई कभी एक कोर्ट दे देता है। देखिए, मैंने इनको ये बात कही थी कि मैंने यहाँ अडयाला आए, दो कभी इस्लामाबाद में लगता है, अच्छा मेरा केस इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर में लगता है, और कभी एक में भागे जा रहे हो तो कभी लाहौर भागे जाते हैं, कभी इस्लामाबाद, एक ही दिन में 2 जगहों पे लग रहा होता है। एंड में एक दिन मैं बुध को यहाँ पिंडी के ATC में पेश हुई हूँ, मैं किसी चीज़ में पता नहीं वो अपनी हाज़िरी लगा के गई हूँ, अगले दिन उसके अंदर पता चलता है कि जी अरेस्ट वारंट निकल आए। क्यों भाई? तो ये कोई, इसका मतलब है कि जो 60 केसेस हैं, जिस वक्त इनका दिल करेगा ये अरेस्ट वारंट निकाल देंगे जी, तो मैं क्या करूँगी उसके बाद? इसमें आपकी वकीला टीम को अलर्ट रहना चाहिए। नहीं, उनको पता था, उन्होंने मेरे से बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं भी नहीं हूँ यहाँ पे, उनके इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हम एक दिन की उनसे अस्तस्ना मांग लेते हैं। और जब ये बात हुई थी उस वक़्त हम यहाँ से जैसे आते हैं ना, अडयाला आते हैं, तो अडयाला भी चल रहा था। वो तो बाद में उन्होंने कहा कि अडयाला कैंसिल हो गया। आपको पता है यहाँ रोज़ को भी एक कैंसिल होता है, एक बनता है, सारा दिन हमें उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। तो अगर मैं ये ऑप्ट करूँ कि मैं पहले यहाँ हूँ इमरान खान के केस पे, अपने केस से पहले, तो मैं तो यही करूँगी। हमारे पास 2-3 मुलाकातें रह गई हैं इमरान खान की। अगर कल वो केस करते हैं और अगर हमें यहाँ ना पड़ता तो फिर मैं यहाँ आऊँगी, और अगर अरेस्ट करना चाहते हैं तो उनको मैं रोक तो नहीं सकती हूँ। 3री दफ़ा मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट निकल रहे हैं। तो आपको मैं ये बता दूँ, जिस वक्त मुझे लॉयर्स ने भी कहा है कि ये आपके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस हैं, ये जिस वक्त चाहे आपको अरेस्ट कर लेंगे। आप कितने केसेस में जाकर हाज़िरियाँ लगाएंगी? अगर आप 10-12 केसेस में अगर हाज़िरियाँ लगाना शुरू हो जाए तो आप अदालत से ही बाहर नहीं निकल सकेंगी।